Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ اور پھر تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک باقی رہتا ہے؟ نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ اس ویڈیو کلپ میں یہ تمام جوابات آپ سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھتے ہوئے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز سرے سے ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد ادا کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ غلطی کیا ہے، اس غلطی کو بھی اب آگے ابھی سن سکیں گے۔ سب سے پہلے تو تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سے سب سے افضل نفل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ کریم کی خاص رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق کا طلبگار، بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کے بخشش چاہنے والا، کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اس لیے سامعین مکرم، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور پھر رات کے آخری حصے میں تہجد کا پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ یہ بھی بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ اب نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت کرنی نہیں آتی، کہ ہم کیسے نیت کریں۔ تو یاد رکھیں، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ مستحب ہے، کوئی لازمی اور ضروری عمل نہیں ہے۔ بس جب آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں، بس اتنی نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ پھر 2 رکعت کر کے آپ 4، 6، 8، 10 جتنا مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 8 پڑھ سکتے ہیں، وقت کم ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے کم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعتیں بھی تہجد کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز اپنی شروع کر لیں۔ پھر جس طرح سے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے ہی یہ تہجد کے نوافل پڑھنے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع و سجود ادا کر کے قعدہ یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 2 رکعت نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عام روٹین میں ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، جیسا کہ ظہر کے 2 رکعت ہو گئے، مغرب کے، عشاء کے، بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے آپ یہ نفل ادا کریں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ اس نماز میں سورتیں کون سی پڑھنی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی خاص سورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو یاد ہے آپ اسے تلاوت کریں۔ سورۃ اخلاص ہی آپ کو یاد ہے تو آپ تہجد کی نماز میں صرف سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے
یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم تہجد کی نماز رات کو 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد پڑھنی ہوتی ہے؟ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب آپ عشاء کی نماز کے فرض ادا کر لیتے ہیں۔ اس وقت سے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، اس کے بعد آپ جب بھی جاگیں گے آپ کے لیے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اب چاہے آپ 11 بجے اٹھ جائیں، 12 بجے آپ کی آنکھ کھلے، تو یہ سارے آپ کے لیے تہجد کی نماز کے اوقات ہیں۔ آپ انہی اوقات میں اپنی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ٹائم رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت باقی رہے گا۔ لیکن اس میں افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے، مطلب جس طرح کہ رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے یہ تہجد کے پڑھنے کا افضل وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب ایک ایسی غلطی جو کہ اکثر لوگ انجانے میں کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کا وقت اس ٹائم تک باقی رہے گا جب تک کہ اذان نہیں آ جاتی، یعنی جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تصور بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ فجر کی اذان جو ہے وہ تو ہوتی ہی طلوع فجر کے بعد ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد فجر کی اذانیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض علاقوں میں تو فجر کا ٹائم شروع ہو جانے کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ تک لیٹ اذانیں کہی جاتی ہیں فجر کی۔ اب اگر جہاں 45 منٹ لیٹ ٹائم شروع ہو جانے کے بعد اذان ہو رہی ہے اور ادھر ایک شخص 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو اس طرح سے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ نماز کا وقت تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت جو تھا وہ تو سحری کے ختم ہونے تک تھا، جبکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو سامعین جی وقار، یہ چیز انتہائی اہم ہے، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ جو بھی نماز آپ ادا کرنے لگے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں کہ جب اس کا وقت ہی نہیں ہے، اس کا وقت پہلے ختم ہو چکا ہے، تو اس طرح سے آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا دھیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کے اپنے وقت میں ہی ادا کرنی ہے۔ اگر اس کے بعد کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ امید ہے بات کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔